وحدانیت کو کہ وہی معبود ہے، وہی سب کچھ کرنے والے ہیں، وہ ہمارے الہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کامیابی بتلانا اور دین میں کامیابی بتلانا، یہ ہماری دعوت کا خلاصہ ہے۔ تو بھئی چند سیکنڈوں چند منٹوں میں بھی ہم سمجھا سکتے ہیں۔ مسجد میں اعلان کرنے والا ہماری بات کا خلاصہ کہتا ہے، بھائیو ذرا غور سے سنو، میری اور آپ کی بلکہ سارے انسانوں کی دنیا آخرت کی سب سے بڑی کامیابی اللہ نے اپنے مبارک دین میں رکھی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ! دنیا اور آخرت کی کامیابی، سارے مسائل کا حل، ساری پریشانیوں سے بچنا، اللہ کی مدد اللہ نے اپنے دین میں رکھی ہے۔ اور یہ اللہ کا مبارک دین یہ زندگیوں میں نبیوں والی محنت سے آتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ محنت اس امت کے ہر کلمہ گو کو دی ہے۔ ابھی کتنا بڑا اعزاز ہے، تو اس کے بارے میں بات چیت تفصیل سے ہوگی، آپ تشریف رکھیں۔ تو اللہ نے اتنا آسان کیا، چند منٹوں میں ہمارا اعلان کرنے والا یہ بات سمجھا دیتا ہے، اور متکلم 2-3 منٹ میں بات کو پھر دیکھو بھائی، اللہ نے ہمیں ایمان دیا، ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ بڑا کلمہ عطا کیا، اور اس کلمے میں ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے کہ اللہ تو ہمارا الہ ہے، اور الہ وہ ہے جس کے لیے سب کچھ قربان کیا جائے، اس لیے اے اللہ تیری چاہتوں کو تیرے نبی کے طریقے پر پورا کریں گے۔ اس میں ہم نے یہ وعدہ کیا ہے، اور اس وعدے پر چلیں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت بنائیں گے۔ اب اس وعدے پر چلنے کی استعداد ہم میں دین کی محنت سے آئے گی۔ مسجد میں بات چیت ہو رہی ہے، آپ تشریف لے چلیں۔ کتنا بڑا پیغام اس نے دیا۔ تو بھئی سفر کرتے ہوئے بھی ہر ساتھی جو نئے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو دعوت دیں، اور سفر اگر لمبا ہے، دعوت دینے کے بعد پھر ایک پرانا اور نیا ساتھی ہے، تو سیکھنے سکھانے میں، تعلیم و تعلم میں سب سے پہلا کلمہ طیبہ کا ٹھیک ہونا ہے۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے الفاظ، مخارج اور اس کے معنی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور پھر بھئی ایمانیات کہ ہمارے ایمان کن کن چیزوں پر یقین، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر کہ وہی اکیلا ہمارا معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ایمان لایا میں فرشتوں پر، اللہ کی مخلوق ہے، نور سے بنائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتے ہیں، وحی لانے والے فرشتے ہیں، ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، بارش جہاں ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ اترتا ہے، دنیا کے نظاموں پر اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے، اور وہ ایسے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ذرہ برابر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جس کام کے لیے اللہ نے لگا اس میں لگے ہوئے۔ اللہ کی کتابوں پر کہ اللہ نے انسانوں کی رہبری رہنمائی کے لیے آسمانوں سے کتاب اتاری، جبرائیل علیہ السلام نبیوں پر وحی لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی، جہاں داؤد علیہ السلام کو زبور ملی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل ملی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے سب سے بڑی کتاب قرآن عطا فرمایا۔